اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے انبیاء، اولیاء، رسول، پیغمبر، امام بھیجے اور ایک خاص مہینہ معین کیا ہے ان کی تربیت کے لیے، ماہ رمضان مبارک، جس کا اختتام ہو چکا، کہ جس میں انعامات بھی بہت زیادہ دیے گئے ہیں کہ آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں گے تو 70% آپ کو ثواب ملے گا۔ اب مثلا شوال شروع ہو گیا ہے، اس میں جو عمل آپ کرتے ہیں اس کا 10% ہوتا ہے، ماہ مبارک میں 70% ہوتا ہے۔ لذا لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہوتا ہے، قرآن مجید سمجھنے کی طرف ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک پورا مہینے کا کورس رکھا گیا ہے کہ رات دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور 3 دن کم از کم اعتکاف کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سوائے اللہ کے کوئی دنیا کا کام نہ کرے، نہ اخبارات پڑھے، نہ ٹی وی دیکھے، نہ موبائل اس کے پاس ہو، نہ اور کوئی ضرورت کی لوگوں کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہو، بات بھی ہاں ہوں میں کرے، جواب دے، مختصر، زیادہ نہ کرے، تاکہ اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اس کے اثرات پھر آئندہ 11 مہینے میں بھی خدا کرے جاری و ساری رہے۔ انسان کو جو امور خراب کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلی گڑبڑ بڑائی۔ جب بھی انسان کسی عنوان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو اس کو تکبر، کبریائی، بڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو آپ انا بھی کہتے ہیں۔ میں جہاں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اس واسطے کہ میں کا مسلک ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، کھرب پتی بن جاؤ، فقیر ہو، اللہ کے ہر آن میں محتاج ہو، ہر سیکنڈ کے ہر لحظے میں اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ چاہے تو آپ کو آگے زندگی دے، اللہ نہ چاہے تو نہ دے۔ اللہ چاہے تو آپ کو صحت دے، نہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر کوئی بیماری آ جائے۔ اللہ چاہے تو آپ کی موت طبعی ہو، اللہ نہ چاہے تو ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ کوئی 1، 2، 4 سیکنڈ کا، منٹ کا زلزلہ آ جائے اور 75 آدمی، 75,000 بندہ اس دنیا سے چلا جائے۔ تو ہماری اپنی کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے جتنے اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو فوراً زبان ہی بند ہو جائے، اللہ چاہے تو کان کام کرنا بند کرنا شروع کر دے، اللہ چاہے تو آنکھ دیکھ ہی نہ سکے۔ میں نے خواجگان میں سے ایک صاحب کو دیکھا ہے، شوگر کے مریض تھے، ویسے بیٹے کی انہوں نے شادی کی تو ان کے ہاں قانون کی پابندی ہے، سادات کے ہاں قانون کی، یہ دوسرے لوگوں کے ہاں نہیں ہے۔ 12 2 3 بج جاتے ہیں، شادی ہو رہی ہے، ان کے ہاں تو 10 بجے ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ گھر چلے گئے تو دلہن کے بستر پر خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف دلہن ہے، ایک طرف دلہا بیٹھا ہوا ہے، کہہ کے لگ رہے ہیں سارا خاندان۔ اچانک کہتے اوہ کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی، اچانک چلی گئی۔ 2-3 مہینے وہ زندہ رہے لیکن برداشت نہ کر سکے کہ آنکھیں اچانک کیوں چلی گئی۔ 1-2 دفعہ میں بھی گیا، بڑا سمجھایا، تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ ہو جاتا تھا، یہ کیا ہوا، یہ کیوں آنکھیں؟ تو انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں انسان کے پاس، کوئی قوت نہیں، سب کچھ مانگی منگائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جس وقت چاہے وہ لے لے، جس وقت چاہے۔ کتنے بڑے عالم تھے، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب، قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، بول ہی نہیں سکتے تھے۔ مولانا اظہر حسن زیدی بہترین خطیب تھے، جس لفظ کو آپ سامنے ذکر کرتے اسی پر پوری تقریر کر دیتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ ان کے کان ختم ہو گئے۔ کوئی آلہ بھی اس وقت کام نہیں کرتا تھا کہ جن کی وجہ سے کان ان کے ٹھیک ہو۔ مولانا ضمیر الحسن تھے، بہت بڑے مقرر تھے، تو ایک دفعہ اتفاقاً پتوں کی میں ملاقات ہوئی
تو میں نے کہا تو آپ کے لیے تو ہزار سفر کا کوئی فرق نہیں، چونکہ آپ 24 گھنٹے. کہنے لگے ہاں کوئی فرق نہیں، میں مکمل نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سفر میں ہوں جہاں ہوں، چونکہ ہر وقت سفر تھا. لیکن آخر عمر میں ختم ہو گئی، ان کی زبان ہی ختم ہو گئی. مولانا نسیم عباس رضوی کو آپ سنتے تھے، ان کے وہ حقیقی چچا تھے. تو گویا ہر انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے. جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، عضو دیا ہوا ہے، رہے نہ رہے. بڑائی کیسی، انا کیا ہے، میں کیا بلا ہوتی ہے. یہ میں جو ہے نا، یہ تو انسان کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. تو سب سے بڑی خرابی کی وجہ انسان کا تکبر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا آدم جب تشریف لے آئے تھے تو ان کو بھی خراب کیا ہے. کس نے؟ ابلیس کے تکبر نے. ابلیس چونکہ اس نے تکبر کیا، 6000 سال کی عبادتیں ایک منٹ میں، جس منٹ میں اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کی عبادتیں ختم کر دی. وہ مقابلے میں آ گئے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا اور یہ کروں گا. تو ظاہر ہے کہ تکبر کی سب سے بڑی علامت بچپنے میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. تو ایک کتاب تھی کریمہ، اس میں ابتدا میں آ جاتا تھا تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، تاکہ بچے کی تربیت ابتدا ہی سے ہو جائے کہ میں نے تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا.